اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً مومن کامیاب ہو گئے، وہ جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں، اور وہ جو لغو سے اعراض کرنے والے ہیں، اور وہ جو زکوٰۃ کا حق ادا کرنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مگر اپنی بیویوں سے نہیں یا ان سے بھی نہیں جن کے ان کے داہنے ہاتھ مالک ہوئے، پس یقیناً وہ ملامت نہیں کیے جائیں گے۔ پس جو اس سے ہٹ کر کچھ چاہے تو یہی لوگ ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی نگرانی کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر محافظ بنے رہتے ہیں۔
یہی ہیں وہ جو وارث بننے والے ہیں، یعنی وہ جو فردوس کے وارث ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور یقیناً ہم نے انسان کو گیلی مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے نطفہ کے طور پر ایک ٹھہرنے کی محفوظ جگہ میں رکھا، پھر ہم نے اس نطفے کو ایک لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کو مضغہ یعنی گوشت کے مشابہ جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس مضغہ کو ہڈیاں بنایا، پھر ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر ہم نے اسے ایک نئی خلقت کی صورت میں پروان چڑھایا۔ بس ایک وہی اللہ برکت والا ثابت ہوا جو سب تخلیق کرنے والوں سے بہتر ہے۔ پھر یقیناً تم اس کے بعد مر جانے والے ہو، پھر ضرور تم قیامت کے روز اٹھائے جاؤ گے، اور یقیناً ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے ہیں، اور ہم خلق سے غافل رہنے والے نہیں۔ اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم اسے لے جانے پر بھی یقیناً قدرت رکھتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کے ذریعے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پروان چڑھائے، ان میں تمہارے لیے بہت پھل لگتے ہیں، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ اور ایک ایسا درخت اگایا جو طور سینا میں نکلتا ہے، اور وہ تیل اور کھانے والوں کے لیے ایک طرح کا سالن لیے ہوئے اگتا ہے، اور یقیناً تمہارے لیے چوپایوں میں ایک سبق ہے۔ ہم تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فوائد ہیں، اور انہی میں سے کچھ تم کھاتے بھی ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔